بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوشچن یہ کیا تھا کہ یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلوں میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جھانک سکتا ہے، کسی اور کے لیے اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک ہوگا۔ تو جی نہیں، ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا، اور اس نے مطلب ایک چیز کو محدود کر دیا۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارا رکوع مخفی ہے۔ یعنی خشوع و خضوع قلبی کیفیت کا نام ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ، دل میں خوف خدا رکھنے کے ساتھ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خشوع و خضوع کی حالت میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بقسم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس پر مطلع ہیں، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کی عطا سے صحابہ کرام میں سے بہت سی چیزیں ثابت ہیں۔ اسی طرح اولیاء اعظام، اس کو روشن ضمیری کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کی قلبی کیفیات کو اور آنے والے خطرات کو اللہ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ لفظ ضرور ذہن میں رہے، اللہ کی عطا سے، ہمارے رب کی عطا کے بغیر کسی کے پاس کوئی قدرت، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ عطا فرما سکتا ہے، بالکل کسی کو بھی قوت دے دے، کسی کو بھی کسی چیز پر قدرت دے دے، بشرطے کہ محال نہ ہو۔ محال کا عقیدہ رکھنا غلط ہوتا ہے، یہ تحت قدرت چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو غیر اللہ کے لیے بھی اس کو ثابت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن فرق کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی قلبی خطرات پر مطلع ہوتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، ذاتی طور پر اسے کسی نے صلاحیت یا یہ صفت دی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کے لیے مانیں گے تو عطائی مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ قلبی کیفیات پر مطلع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں پیر صاحب اللہ کی عطا کے بغیر بھی قلبی کیفیات پر مطلع ہو سکتے ہیں تو یہ کفر و شرک میں جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو اگر کوئی وہاں پر جا کر اس نیت سے صدقہ کرے کہ میرا یہ صدقہ 1,00,000 صدقات کے برابر ہوگا، حالانکہ اس کے اپنے مثلا پاکستان سے گیا ہے تو یہاں پر کچھ رشتہ دار ہیں جو ان صدقات کے مستحق ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، میرے خیال میں کوئی اتنا صدقہ کرنے والا تنگ دست تو نہیں ہوتا کہ وہاں اگر صدقہ کر کے آ گیا تو پھر اتنا کنگلا ہو جائے گا کہ یہاں پر آ کے کسی کو نہ دے سکے۔ تو لہٰذا وہاں پر ضرور صدقہ کریں، ضرور نیک عمل کریں، کیونکہ وہاں سے واپس آ کے یہاں کتنے بھی صدقہ کریں گے وہ اجر و ثواب تو نہیں ملے گا۔ لہٰذا یوں کیا جائے کہ یہاں کے مستحق کو بھی فراموش نہ کریں، لیکن وہاں اضافی پیسے لے کر جائیں تاکہ وہاں پہ کثرت سے صدقہ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹا جا سکے، حاصل کیا جا سکے، اور پھر واپس جب آئیں تو ان مستحقین کی بھی مدد کریں۔ بہن نے فرمایا کہ اگر بالٹی میں پانی پڑا ہے اور یہ نہیں پتا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، اور بہن نے لفظ استعمال کیا مستعمل، یہ مستعمل نہیں ہے، مستعمل لفظ ہے۔ مستعمل تو ہم لوگ ہوں گے استعمال کرنے والے، اور جس کو ہم استعمال کریں گے اس کو مستعمل کہیں گے، میم کے زبر کے ساتھ مستعمل۔ تو بہن فرماتی ہیں کہ یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ یعنی یہ تحقیق کرنا کیا ضروری ہے کہ اس بالٹی کا پانی پاک ہے ناپاک، کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈال دیا؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالٹی کا پانی جس وقت آپ نے ڈالا تھا یا پہلے پڑا تھا آپ کو یقین ہے کہ یہ پاک تھا، جیسے ہم بالٹی بھر کے رکھ دیتے ہیں، اب آپ کو شبہ آیا کہ کسی نے ہاتھ تو نہیں ڈال دیا، تو جب تک آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ ہو، یا کوئی گھر کا ایسا شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، باعمل ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور پھر آپ کو خبر نہ دی ہو، یا کسی نے ڈالا اس نے آپ کو بتا دیا کہ جی میں نے ہاتھ ڈالا ہے، تو اگر یہ 3 ذرائع سے آپ کو پتہ چل جائے تو اس پانی کو وہی حکم دیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے ناپاک ہاتھ ڈالا ہے تو ناپاک، اگر وہ کہتا ہے کہ بے دھلا ہاتھ ڈال دیا تو مستعمل، اور اگر ان 3 ذرائع سے یہ علم حاصل نہیں ہوا تو اس پانی کو جس طریقے سے وہ پہلے تھا اسی طریقے کا ماننا یہ لازم ہے کہ وہ پاک ہے اور غیر مستعمل ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، کپڑے وغیرہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر پانی آپ کو نظر آیا اور بظاہر اس میں کوئی نجاست نہیں ملی ہوئی، کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں ڈالا، کوئی عادل شخص اس کے ناپاک یا مستعمل ہونے کی خبر نہیں دے رہا، نہ کوئی گھر کا ایسا فرد جو یہ خود یہ کہے کہ میں نے اس کو ناپاک کر دیا یا مستعمل کر دیا، یہ ذرائع مفقود ہوں، موجود نہ ہوں، تو وہ پانی بالکل پاک ہے اور استعمال کے قابل ہے، اب مزید تحقیق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
بہن فرماتی ہیں کہ کوئی جیسے دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا لیکن بے خیالی میں التحیات پڑھ دی، درود شریف، دعا، اور پھر صرف چہرہ پھیرا اور یاد آ رہی میں کیا کر رہا ہوں، قیام کے اندر سارا میں نے قاعدہ اخیرہ والے عمل کر لیے، تو آخر میں کیا سجدہ صاحب کر کے نماز ہو جائے گی؟ تو جی ہاں، ویسے تو حکم شرع یہ ہے کہ اگر صرف التحیات پڑھی جاتی، صرف التحیات یعنی کھڑے ہوئے آپ قیام میں اور دوسری کے بعد پہلی کے بعد اور غلطی سے التحیات شروع کر دی اور پھر آپ کو یاد آیا اور الحمد شروع کر دی، تو اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ التحیات میں دعائیہ کلمات ہیں اور اس میں ذکر ہے، اور ذکر اور دعائیہ کلمات سے کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا، اور اسے فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر شمار نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ آپ نے دعائیں بھی پڑھ ڈالی، دوسری بھی پڑھ ڈالا اور پھر باقاعدہ سلام بھی پھیر ڈالا، تو بہتر یہ ہے کہ اس پر سجدہ صاحب کر لیا جائے، اچھا ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ جو لڑکی کا جہیز ہوتا ہے کیا اس کے انتقال کے بعد اسے مال وراثت قرار دیا جائے گا؟ دیکھیے، نام کوئی بھی ہو، چاہے جہیز ہو، چاہے بری ہو، چاہے گفٹ ہو، کوئی بھی ہو، جو چیزیں اس لڑکی کی ملکیت میں تھیں، جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا وہ سب کا سب مال وراثت بن جائے گا۔ لہٰذا لڑکی اگر جہیز اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تو وہ سسرال والوں کی ملک میں نہیں دے دیتی، یا سسرال والے اس کے مالک نہیں ہو جاتے، وہ لڑکی کا ہی رہتا ہے، اور جب تک وہ لڑکی کا رہتا ہے وہ اس کی مالکہ ہے، اور اس کی مالکہ ہے تو جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ مال بھی مال وراثت میں شامل ہوگا، چاہے وہ ایک برتن کیوں نہ ہو، 4 گلاس کیوں نہ ہو، مسیری ہو، الماری ہو، سب کا سب مال وراثت ہے، اور بالکل وارثوں کو ان کے جس طرح شریعت تقسیم ہے اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ